لیکن میں یہاں گزارش کر رہا ہوں صدارت خطبے کے لیے جناب جانب گرور صاحب سے کہ وہ بھی اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ اسٹیج پر تشریف فرما عزیز اللہ صاحب، مہمانان کرام، ناصر صاحب نورپوری، دلکش صاحب سلطان پوری، ایڈوکیٹ مظفر صاحب، خان فخر عالم، امی کلیانوی اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ وقت کافی ہوا ہے، کوئی طول طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے، لیکن چند باتیں مختصر اجمالی انداز میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ مہاراشٹر کے اور مزدور لیبر یوم مزدور، میں ان دونوں مبارک ایام کی آپ لوگوں کو مبارکباد دی۔ یوم مزدور کی مبارکباد اس لیے کہ ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو باتیں تھیں ایڈوکیٹ معظم صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی۔ مذہبی اعتبار سے ہمارے یہاں ایک ایک ذرے کا احترام ہوگا۔ جو شخص ذرے کا احترام نہیں کرے گا تو سورج کا احترام کرے گا۔ مزدوروں کے تعلق سے اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، العنان یہ گفتگو کی گئی ہے کہ اس کا پسینہ چھوٹنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنی ہے۔ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تمام لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں غربت نہیں ہوگی، کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ لیبر کوڈ موجود ہے، جناب ایڈوکیٹ معظم صاحب جانتے ہیں کہ مزدور اپنے جائز حق کے لیے پوری کوشش کرنے کے بعد 2-3 سال تک اپنی اجرت نہیں پاتا۔ حکم پسینہ چھوٹنے سے پہلے بھی۔ دوسرا یہ ابھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وہ بہت دور سے ظاہر سی بات ہے کہ جہاں بے انصافی ہوگی وہاں تک کھلا ہوگی۔ ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ظلم جو ہے اس کی ضد بہت سارے الفاظ میں پیش کی جاتی ہے، لیکن صحیح معنی میں ظلم کی ضد جو ہے وہ عدل ہے۔ عدل یعنی انصاف۔ انصاف جب بھی نہیں ہوگا وہ ظلم، جس معنی میں بھی ہو۔ اگر کسی کا ایک پیسہ آپ نے دبا دیا آپ کو اس کا ظلم، اور اس کا جو ساتھ دے گا وہ بھی ظالم ہے۔ اس ظلم کو خلاف کرنے کے لیے ہمارے یہاں بہت بڑے مسائل ہیں اور اس سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ تو یوم مزدور یہ بھی ہم کو ایک درس دیتا ہے کہ جہاں جہاں ظلم ہو اسے ختم۔ مہاراشٹر کے ایڈوکیٹ معظم صاحب نے بتایا کہ 1960 میں مہاراشٹر اسٹیٹ کا قیام وجود میں آیا اور اسی کے ساتھ گجرات نامی ایک اسٹیٹ بھی سامنے آئے۔ اس سے پہلے 1960 سے پہلے تک خود ہم نے ہمارا جو SSC کا امتحان پاس کیا معظم صاحب تو 1959 میں کیا۔ 1959 میں ہم لوگوں نے جو امتحان پاس کیا SSC کا وہ بامبے بورڈ ہوا تھا اور بامبے اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہوگا بات اس میں بھی جہاں بھی کود کود ہوتی ہے، چاہے وہ ایک گھر کا معاملہ ہو، ایک علاقے کا معاملہ ہو یا ایک شہر کا معاملہ ہو، بہت زیادہ تکالیف سامنے آیا ہے۔ اب دونوں اسٹیٹ بہت مزے میں ہیں، اللہ کرے دونوں اسٹیٹ کا بہت زیادہ ترقی اور ارتقا کا معاملہ ہو اور لوگ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہاں رہنے والے امن و امان کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ اگر امن و امان نہیں ہے آپ کسی بھی ترقی کر لیجیے، سب آپ کے گھر میں خون برستا ہے لیکن آپ ذہنی طور پر اگر کچھ نہیں ہے تو آپ کی ساری ترقی بے معنی ہے۔ اب اس کے بعد میں ان دونوں صاحبان گرامی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے نام نامی سے اور ان کی یہاں آمد کی بنیاد پر یہ ایک مشاعرہ ترتیب کیا گیا ہے۔ جناب ناصر صاحب، حالانکہ میں ان دونوں صاحبان کے تعلق سے نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ اس میدان کے سپاہی ہیں
जिससे उनका हैकर का भी कुछ ताल्लुक है, इसलिए मैं उनको बात पेश करता हूँ। और इत्तेफाक की बात यह है कि दोनों साहिबान का ताल्लुक जो है, उनका जो आबाई शहर है वो ऐसा है जिससे मैं ताल्लुक करता हूँ। जौनपुर मेरा ननिहाल है और सुल्तानपुर मेरा दतियाल है। अब यह अलग बात है कि नागौर में उसको अभी तक नहीं देखा और कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई नजर नहीं आती। बात है अगर नहीं देखा तो वहाँ के लोग आ रहे, मैं उनसे मिलने को मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को वहाँ पर बड़ी खुशी की बात है। ये दोनों साहबान ने ठीक है, नासिर साहब के ताल्लुक से इतना चलना है कि तरन्नुम में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं और तरन्नुम में पढ़ते हैं। लोगों ने वाहवाही की, उस वाहवाही की ये उनको इनाम की सूरत में मामला हुआ कि बोले घर से आप निकल गए, घर से निकल गए, लेकिन ब्लॉक में कहा था कि छुट्टी नहीं है, मुँह से ये काफी लगी हुई है। शायद ही अगर एक बार किसी के दामन छू ले तो शायद दामन पड़ जाएगा, शायरी इन्होंने शायरी की, लेकिन वो भी बेवफा नहीं है, उसकी तो वफादारी बढ़ती है। और आज उसकी ये देन है कि नासिर साहब हमारे दरमियान है और जो कुछ कहते हैं, जिस तरह पढ़ते हैं, वो आपके सामने है, मैं उसको सुनता रहूँगा। जिनका साहब अब तसल्लुस ही दिलकश है, यकीनी तौर पर शेर में दिलकशी का अंदाज होगा और लहजा भी दिलकश होगा, कलाम भी दिलकश होगा और जिसको वो पढ़ेंगे तो माहौल भी। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को इस्लाम की तरफ देता हूँ। हाँ, एक बात अर्ज कर दूँ कि मौजूद साहब ने मेरी मोहब्बत में कह दिया तो जो जगह जिंदगी है वो वही आता है, वो मेरा शेर नहीं है, मैंने तरमीम की है, इसलिए मिसरा उगला मेरा है, मिसरा सानी उसका है जिसने वो कहा है। अब ये अलग बात है कि बेचारे जो उसकी तफसील में नहीं जाते तो अमूमन तस्मीन करने वाले शायद उसे मंजूर करते हैं, जिसमें न उनकी कोई गलती है न मेरा कोई कसूर है।